جدید ادب کی سرحدیں جلد دوئم مضمون نمبر 6 جس کا عنوان ہے ناول کی سچویشن کی موجودہ صورتحال سماعت فرمائیے۔ ناول کی کوئی ایک تعریف نہیں کی جا سکتی، مگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اچھا ناول ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور اس حیرت سے ہمیں ایک مسرت بھی حاصل ہوتی ہے، اور یہی نہیں، ناول سے ہمیں زندگی کو سمجھنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ ہم ناول پڑھنے کے بعد زندگی اور اس کے مسئلوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگتے ہیں۔ لارنس تو اس حد تک چلا جاتا ہے کہ بائبل اور مکالمات افلاطون کو بھی ناول قرار دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ قدیم ترین زمانے سے افلاطون کے زمانے تک فلسفہ اور فکشن الگ نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے الگ الگ ہو جانے کی وجہ سے فلسفہ خشک ہو گیا اور ناول بے جان۔ آج بھی بڑی حد تک اچھا ناول وہی سمجھا جاتا ہے جس میں فلسفہ اور فکشن ایک ہو جاتے ہیں اور پڑھنے والے کو ناول سے زندگی کی ایک گہری تفہیم حاصل ہوتی ہے۔ ناول میں انسان اور اس کا معاشرہ اور اس کی کائنات اپنی سچی اور باطنی روشنیوں میں ظاہر ہوتی ہے، ایسی روشنی میں جس میں دوسروں کے ساتھ انسان کا اپنا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ ناول میں کوئی نیا خیال یا زندگی کا کوئی نیا پہلو ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ جن قوتوں سے دنیا کی تعمیر اور تخریب ہوتی ہے، ناول نگار ان قوتوں کے پس منظر میں انسان اور اس کے معاشرے کو دیکھتا ہے اور ان چھپی ہوئی حقیقتوں کو پیش کرتا ہے جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہیں دیکھتے۔ ناول نگار کا بنیادی مسئلہ حقیقت کا بیان ہے، اور وہ بھی سماجی حقیقت، مگر بعض ناولوں میں زندگی کی حقیقتوں سے زیادہ شاعرانہ فضا ہوتی ہے، اور بعض ناولوں میں ایسے سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں جو معاشرے کی روایت کو چیلنج کرتے ہیں۔ ناول نگار کی کہانی کی جزویات کو ایک نئے پس منظر میں پیش کر کے زندگی کا ایک نیا التباس تخلیق کرتا ہے، مگر ناول نگار دراصل وہی ہوتا ہے جو اپنی دنیا کو دوسروں کی دنیا بنا دیتا ہے۔ ناول نگار کرداروں کو افسانوی فضا میں پیش کر کے ان کا تجزیہ بھی کرتا ہے، اور پھر اس تجزیے سے اپنے قاری کو مطمئن بھی کر دیتا ہے۔ ناول کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ناول میں کہانی سے پڑھنے والے کو جو مسرت ملتی ہے، اس میں وہ دلچسپی بھی شامل ہو جاتی ہے جو اسے اپنے معاشرے سے ہوتی ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر ناولوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ناول کے لیے 6-7 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں کہانی ہو اور نثر میں لکھی گئی ہو اور 70,000 لفظوں سے کم نہ ہو، کیونکہ ناول کہانی اور طویل مختصر افسانے سے مختلف ہوتا ہے۔ اور یوں تو 1856 میں ایلزبتھ پیرٹ برائنگ نے مضمون ناول لکھا تھا، ورس ناول جس کو کہا جاتا تھا، لیکن چونکہ شاعری کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور قاری بھی شاعری سے کچھ اور توقعات رکھتے ہیں، اس لیے منظوم ناول اس صنف کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ ناول میں انسانی تجربات کے بہاؤ کا ہونا ضروری ہے، مگر اس کے باوجود ناول نامیاتی طور پر ایک کل ہوتا ہے۔ ناول میں کردار کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ مختلف نوعیت کے افراد کی شخصیتیں سامنے آ سکیں اور ان کا ایک دوسرے کا رد عمل پڑھنے والے پر ظاہر ہو سکے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ناول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ناول کی بنیاد قصے کہانی پر ہونے کے باوجود اس پر حقیقت کا گمان ہونا چاہیے۔ یہ التباس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا اس پر یقین کر لے۔ اگر پڑھنے والے کو اس کے سچ ہونے پر یقین نہیں آیا تو وہ ناول کو چھوڑ دے گا۔ اسی کو کولرج نے عدم یقین کا تعطل کہا ہے۔ کولرج کے الفاظ ہیں willing of disbelief suspension۔ یورپ میں ناول نے 17ویں اور 18ویں صدی میں ایک ہیئت کی حیثیت سے اہمیت اختیار کرنی شروع کر دی تھی۔ اسی زمانے سے ناول میں 2 قسم کے رجحانات نمودار ہوئے، ایک تو حقیقت پسندی، سماجی حقیقت کا بیان، اور دوسرا کہانی پن، فکشنلٹی اور ناول کی حیت کی اہمیت کا احساس۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ناول کی اہمیت کو تسلیم کر لیا گیا
اور ناول اس طرح نہ صرف ڈرامے بلکہ طویل نظموں کی جگہ لینے میں بھی کامیاب ہو گیا اور ادبی تجربے کا سب سے بڑا مظہر بن گیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں 5 ایکٹ میں لکھے ہوئے منظوم ڈرامے بری طرح ناکام ہوئے۔ کیٹس، ورڈسورتھ اور ٹینیسن نے بلینک ورس میں الزبتھ کے زمانے کے طرز پر ڈرامے لکھے۔ ان ڈراموں کی ناکامی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ سب خراب شاعر تھے یا کمتر درجے کے شاعر تھے، بلکہ یہ وجہ تھی کہ اس صنف کے سارے امکانات ختم ہو چکے تھے اور اس صنف سے جو کام لیا جا سکتا تھا وہ بار بار لیا جا چکا تھا۔ جنگ عظیم کے بعد یہی حشر پرانے ناولوں کا بھی ہوا۔ 19ویں صدی کا بیانیہ ناول جنگ عظیم کے بعد اپنی موت آپ مر گیا اور اب ہمارے زمانے میں یہ ناول بے وقت کی راگنی بن چکا ہے، اسے زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک جدید ناول نگار نے جیمز جوائس کو ناول کا آئنسٹائن کہا ہے۔ یولیسس میں ایک دن کے واقعات ہیں، ایک جگہ کے، لیکن فارم، اسٹائل، ٹیکنیک اور زبان کے استعمال کے نقطہ نظر سے کسی چیز کے بارے میں کہانی نہیں بلکہ اسے ایک ناول بنا دیا ہے۔ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں جتنا بیان کرنے کا وہ طریقہ، ٹیکنیک اور وہ اسلوب جس میں ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ناول جس طرح لکھا گیا ہے، جس طرح تخلیق کیا گیا ہے وہ اہم ہے۔ لفظوں کے میڈیم کی حیثیت سے اس ناول کی اہمیت غیر معمولی اور انقلابی ہے۔ صرف اسلوب کے نقطہ نظر ہی سے دیکھا جائے تو اس کی انقلابی کیفیت نمایاں ہو جائے گی۔ یہ ایک اسلوب میں نہیں بلکہ کئی اسالیب میں لکھا گیا ہے، چونکہ اس کے موضوع کا اظہار کسی ایک اسلوب میں ممکن ہی نہیں تھا۔ چنانچہ جدید ناول کا تصور جیمز جوائس کی یولیسس اور فینیگنس ویک کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جوائس کا تعلق یونانی دیومالا سے بھی تھا اور ڈبلن کے اجتماعی لاشعور سے بھی۔ یونگ کی نفسیات کی روشنی میں اس نے شعور کی رو کی نئی تکنیک دریافت کی اور اس کے ذریعے کردار کی انفرادیت اور ماحول کی جزویات پیش کی۔ اس کے علاوہ جوائس اہم اور غیر اہم جزویات کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ جوائس کے ناولوں کا یہ اثر ہوا ہے کہ ناول نگار کہانی سناتے وقت کرداروں کے بارے میں مسلسل انداز بیان اختیار نہیں کرتے بلکہ وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم تجربوں کو دکھاتے ہیں اور ٹکڑوں کو وقت کے تسلسل سے نہیں جوڑتے بلکہ علامتوں اور تمثیلوں کے تکرار سے جوڑتے ہیں۔ بعض ناول تو ایسے بھی لکھے گئے ہیں کہ ان کی زبان خوابوں میں ایجاد کی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جیمز جوائس کے ناولوں کے بعد سب سے بڑی تبدیلی کافکا کے فکشن میں نظر آتی ہے۔ علامت پسندی کی تحریر کو میلول کے ناول موبی ڈک سے وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جو کافکا کے ناولوں اور اس کی کہانیوں سے ہوئی۔ کافکا کے ناول کیسل اور ٹرائل اسی عہد کے عظیم ناول ثابت ہوئے اور اس کی کہانی قلب ماہیت جدید فکشن میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل کر گئی ہے۔ ممتاز شیریں کافکا کے بارے میں لکھتی ہیں، یہ آسٹریلین ناول نگار رمزیت کو بہت آگے لے گیا ہے۔ آج کی رمزیت کا چشمہ کافکا سے پھوٹا ہے۔ کافکا میں ایک حقیقت نگار کے مشاہدے کی گہرائی اور باریک بینی بھی ہے اور ایک شاعر کی قوت تخیل بھی۔ وہ اشاریت کو ایک طرح کی الہامی بے خودی میں ڈیلرم کی حد تک لے جاتا ہے جس میں تصور ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری حیثیت سے دور ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کی اندرونی تہوں اور اس کی اصلی فطرتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیسل تک سفر کائنات کے اسرار و رموز کی کربناک جستجو بن جاتا ہے۔ اس میں ہمیں سطحی تہ نہیں بلکہ عمیق اور گہری حقیقت نظر آتی ہے۔ ممتاز شیریں کا یہ بیان بڑی حد تک صحیح ہے، لیکن ان کے اس بیان کے اس حصے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ کافکا اشاریت کو ایک طرح کی الہامی بے خودی میں ڈیلرم کی حد تک لے جاتا ہے۔ یہ درست نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے آرٹ کی تخلیق کے وقت اپنے خواب کی دنیا میں چلا جاتا ہے اور خواب میں واقعات اور حقیقت کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ کلاسیکی دنیا میں خدا ہی مسبب اول ہے، فاعل حقیقی ہے اور ساری کائنات اس کی تخلیق ہے اور اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ وجودی تجزیے سے ظاہر ہوا کہ اصل حقیقت انسان کی ہے، وہی بنیاد ہے جس سے ساری کائنات منسلک ہے۔ کلاسیکی نقطہ نظر سے
بالقوا اور بالفعل حقیقتوں میں فرق ہوتا ہے. حقیقی اور غیر حقیقی دنیا میں فرق ہوتا ہے، لیکن غیر کلاسیکی تجزیہ اس قسم کے کسی فرق کو تسلیم نہیں کرتا، یہاں تک کہ غیر کلاسیکی تجزیہ خواب کی دنیا اور حقیقی دنیا میں کوئی فرق تسلیم نہیں کرتا.